بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ رجب کے مہینے کا آغاز ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں نے شہروں کی نسبت، دنوں کی نسبت، مہینوں کی نسبت سے مختلف عبادتوں کا آغاز کر لیا ہے، مختلف روایتیں گھڑ گھڑ کر پیش کر لی ہیں اور مختلف انداز سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف مہینوں میں نئے نئے اعمال بنا لیے گئے ہیں۔ رجب کا مہینہ کیا آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ بدعات کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ رجب ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور رجب ان میں سے ایک ہے۔ لیکن اس رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹی ہو، رجب کے کنڈے ہوں اور نہ جانے کون کون سی بدعتوں کو مسلمانوں نے جنم دے دیا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب اس رجب کے آتے ہی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو مجھے ایک محترمہ نے یہ بھیجا ہے کہ پورا سال خوش رہنے کے لیے ماہ رجب کا ایک نادر عمل، اور وہ عمل کیا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ شورى آیت نمبر 19 پڑھے گا، اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے گا، آدم نعمتک والطف بنا قیما قدرتک علینا، پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ تعالی پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی۔ جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ دوستوں، اس طرح کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں بالکل نہیں بتائی ہے۔ یہ ان بدعتیوں نے جن کا تعلق طرح طرح کی نئی نئی بدعتوں سے ہے، گھڑ کر نئے نئے اعمال سماج میں عام کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں عام کرنے سے بڑا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بھی صحیح روایت، کوئی بھی صحیح حدیث رجب کے بارے میں فضائل کے حوالے سے وارد نہیں ہے۔ رجب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ایک دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اس طرح کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے رجب کے آغاز میں ہی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بعض الناس يصوم بعض ايام الرجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ماذا صحة هذا الحديث؟ پوچھا یہ جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آیا یہ صحیح ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ حدیث ضعیف، حدیث غیر صحیح، ولا حجت فیہ، ولا حجت فیہ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس سے استدلال لینا کسی بھی دعا کا
یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے. اور لا حجت فی تخصیصه بشیء لکنه ضعیف لکنه ضعف، یہ ضعیف روایت ہے اور اس روایت سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز وارد نہیں ہوئی ہے. یہی بات سماحت الشیخ عبدالعزیز الفوزان سے پوچھی گئی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عن الدعاء هل هو صحيح هذا الذي يردده الناس اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان؟ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا لم يثبت. هذا لم يثبت. عبدالعزیز ڈاکٹر عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے. مشهور الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یہ بہت مشہور حدیث ہے اور عوام نے اس کو بہت مشہور کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر بہت میسیجز آپ دیکھیں گے، لیکن اس کی سند کے بارے میں صحیح نہیں ہے. لكن الحديث ضعيف. حدیث ضعیف ہے، اس پر اس سے استدلال لینا غیر مناسب بات ہے. لہذا رجب کے حوالے سے کوئی بھی فضائل کے سلسلے میں صحیح روایت موجود نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، سوشل میڈیا کے زہر سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارے عقیدوں پر حملہ آور ہو کے ہر مہینے یا ہر دن یا ہر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے عقیدوں پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں وہ بھی شیئر کیا کیجیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.